الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون إلى آخر الحديث۔ معزز علماء کرام اور طلباء عظام، دنیا پوری کی پوری لعنت کے نیچے ہے۔ الدنیا ملعون، دنیا پوری کی پوری لعنت کے نیچے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، مگر چار چیزیں، ایک اللہ کا ذکر، یعنی ہر وہ عمل جو اللہ کی یاد دلائے وہ اللہ کا ذکر ہے، چاہے وہ نماز ہو، تسبیح ہو، تلاوت ہو، دعا ہو۔ وما والا ہو، اور ہر وہ عمل جو اللہ کے ذکر سے جوڑنے والا ہو، اللہ کے ذکر سے قریب کرنے والا ہو۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، عالماً، عالم دین، او متعلماً، دین سکھانے والا اور دین سیکھنے والا۔ یہ لعنت کے سائے میں نہیں ہے، تو لعنت کی ضد کیا ہے؟ رحمت ہے۔ آپ حضرات اللہ کے رحمت کے سائے کے نیچے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی مجلسیں، ذکر کی مجلسیں، قرآن پاک کی تلاوت، نماز، علم سیکھنا سکھانا اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لانے والی ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر دنیا تو لعنت سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو لعنت سے نکال دیا ہے۔ کہو الحمدللہ، زور سے بولو نہیں ہوں۔ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی ایک سنت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ بعد میں ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ کی نعمت کا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ۔ پڑھا ہے؟ پھر مضارع، کیا؟ مضارع، اور مضارع میں استمرار ہوتا ہے۔ بہت سو کو تعجب ہے کہ استمرار کیا ہے؟ مضارع میں استمرار ہے، یعنی ہمیشگی ہے۔ اگر تم نے شکر والا عمل کیا، آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ البتہ، ضرور بھی ضرور، میں نعمت بڑھاتا رہا کروں گا۔ ایک مرتبہ نہیں، یہ استمرار ہے۔
مظاہرے میں اللہ کے خزانے سے نعمت لینے کا آسان راستہ شکر گزاری ہے۔ اس لیے مدرسے میں آپ کا داخلہ ہوا، جس درجے میں بھی ہوا، ہم جیسوں کو پڑھانے کی اللہ نے توفیق دی، تو ہم ہماری صلاحیت کی بنا پر نہیں پڑھا رہے ہیں، اور آپ حضرات آپ کے ماں باپ اور دادا دادی اور خاندان کی وجہ سے مدرسے میں نہیں آئے ہیں، اللہ کی توفیق سے آئے ہیں۔ ورنہ آپ کے خاندان میں، آپ کی برادری میں، آپ کے رشتہ داری میں آپ کی عمر کے، آپ سے زیادہ صلاحیت والے کتنے بچے تھے؟ اللہ نے آپ کو ایسی نورانی اور روحانی جگہ پر پہنچایا ہے، جیسے ایک بچے نے داخلہ لے لیا کالج میں، اب اس کی ترقی موقوف ہے اس کی محنت پر۔ داخلہ تو اللہ نے دلوا دیا، موقع دیا ہے، محنت کر ڈاکٹر بن، محنت کر وکیل بن، محنت کر انجینئر بن، محنت کر پروفیسر بن، یہ اس کی محنت پر ہے، داخلہ کبھی نہیں ہے۔ ایسے آپ حضرات کو اللہ نے مدرسے میں داخلہ دے دیا، اب آپ مفسر بنیں گے، محدث بنیں گے، مجود بنیں گے، مقرر بنیں گے، خطیب بنیں گے، یہ سب آپ کی محنت پر ہے۔ جتنے بھی بنے ہیں یہ سب محنت سے بنے ہیں۔ محنت اپنے بس کی، مدد اللہ اپنی شان کی کرتا ہے۔ دیکھو، ذہانت اور غباوت، ہوشیار ہونا اور ہوشیار نہ ہونا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کے بس میں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے ہوشیار یہ نہ سمجھے کہ میں آگے بڑھ ہی جاؤں گا، اور جو غبی ہے وہی نہ سمجھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج مدرسوں میں دو طرح کی کمی ہے، جو ہوشیار ہے نا وہ نہ سبق دھیان سے سنتے ہیں نہ تکرار دھیان سے سنتے ہیں، اپنے تو ہوشیار ہیں، شرح دیکھ لیں گے، عبارت دیکھ لیں گے، پاس ہو جائیں گے، تو پاس تو ہو جاتے ہیں، لیکن نتیجے میں صفر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ کام نہیں لیتا ہے۔ اور بعد ہمارے بچے، مول صاحب ہم تو کیا کر سکتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے دونوں چیزوں سے منع کیا ہے، فریح فخور بھی نہ بنو اور یئوس کفور بھی نہ بنو۔ کیا؟ فریح فخور نہ بنو، اتراؤ مت، یئوس کفور بھی نہ بنو، مایوس مت ہو جاؤ، اعتدال پر رہو۔ تو اعتدال پر کون رہے گا؟ جس کی نظر کس پر ہوگی؟ جس کی نظر کس پر ہوگی؟ اللہ پر۔ کس پر؟ بولو، ارے منہ بھر کے بولو نا، یوں تجوید کا قاعدہ نہیں پڑھا کہ اللہ کے نام کو عظمت کے ساتھ بولو، اور نام کی عظمت ذات کی عظمت کے لیے ہوتی ہے۔ نام کی عظمت ذات کی عظمت، کہ اللہ کے نام کو عظمت کے ساتھ لیں گے، اس لیے کہ اللہ کی ذات عظمت والی ہے۔ اللہ اللہ کیا کرتے ہو؟ کیا بولو گے؟ اس لیے پہلی بات شکر گزاری کرو، اور شکر گزاری تین طریقے سے کرو۔ ایک تو زبان سے، ایک دل سے۔ دل کی شکر گزاری کیا ہے؟ اے اللہ
اگر تو میرا ہاتھ نہ پکڑتا اور تو میرے ماں باپ کے دل میں بات نہ ڈالتا تو یہ نعمت میں حاصل نہیں کر سکتا تھا. ہمارا دل کہہ رہا ہو. اور تیسری شکر گزاری عملی، کہ ہمارا عمل مدرسے میں رہتے ہوئے یہ بتلا رہا ہو کہ ایک شکر گزار طالب علم ہے. پہلی علامت مدرسے کے ضابطے کی رعایت کرنا. مدرسے کے ضابطے کو بوجھ نہ سمجھیں. آج کل طلبہ سہولت والے مدرسے کو تلاش کرتے ہیں. سہولت، جہاں کوئی سبق کا نہ کہے، کوئی تکرار کا نہ کہے، کوئی نماز کا نہ کہے، کوئی ٹوپی کا نہ کہے. سہولت، ایسے مدرسے تلاش کرتے ہیں. سال گزاری ہو جاتی ہے، ان کی تعلی ہوتی ہے، ترقی نہیں ہوتی. تعلی، جیسے پگا آسمان پر جاتا ہے، دیکھا ہے؟ ارے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جانتا بھی ہے کہ نہیں؟ ارے وہ پگے پھلاتے ہیں نا، اوپر جاتے ہیں. ان میں کچھ ہوتا ہے؟ اس کے سوا کچھ ہوتا ہے؟ ایک پن مارو تو، اور ایک ہوائی جہاز اوپر جاتا ہے. اکیلا نہیں جاتا، سینکڑوں کو لے کر جاتا ہے. پگے نہ بنو، ورنہ باہر کے ماحول کی ایک سوئی لگے گی، فک ہو جاؤ گے، علم بھی بھول جاؤ گے، مدرسہ بھی بھول جاؤ گے. ہوائی جہاز بنو. لیکن ہوائی جہاز کا پیٹرول جو ہوتا ہے نا، بہت بہت ریفائن ہوتا ہے. ایک معمولی کچرا بھی ہوائی جہاز کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. ہوائی جہاز بنو تو ترقی کرے گا، اور اکیلا نہیں کرے گا، سینکڑوں کو لے کے جائے گا. عملی طور پر شکر گزاری، مدرسے کے ضابطے کی پابندی. بھائی مدرسہ ضابطہ بناوے جو بناوے. دنیا میں جیل خانے بنتے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تھوڑی چوری کرنی ہے. ڈرے گا وہ جو چور ہوگا، تو مدرسے کے ضابطوں سے وہ ڈرے گا جو محنت چور ہوگا. اس کو ڈر ہوگا نا کہ کبھی پٹائی ہوگی، کبھی یہ ہوگا، کبھی مرغا، کبھی مرغی. وہ تو ڈر اس کو ہوتا ہے. دوسری چیز عملی طور پر شکر گزاری کی یہ ہے کہ آپ کے عمل سے ادب ٹپک رہا ہو. ادب، اگر کچھ بننا ہے تو با ادب بنو. سب سے پہلے اپنا ادب کرو. سب سے پہلے کس کا ادب کرو؟ بولو تم. کیا ادب کرو گے اپنا؟ بولنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، دوستیاں کرنے میں، بیٹھنے میں اپنا ادب کرو کہ میں کون ہوں، مجھے کیسے چلنا چاہیے، میں بولوں تو کیا بولوں، میں دیکھوں تو کیا دیکھوں، میں سنوں تو کیا سنوں. اپنا ادب، یعنی اپنے آپ کو سنبھالو. دیکھو، آپ کو آپ کے ماں باپ نہیں سنبھال سکتے، آپ کے استاد نہیں سنبھال سکتے، اس لیے کہ استاد کے پاس آپ چند گھنٹے رہتے ہیں، باقی وقت آپ فارغ رہتے ہیں. اپنے آپ کو آپ سنبھالو کہ میں کون ہوں، کہ میں طالب علم ہوں. میں ہر چیز جو چاہے میں دیکھ نہیں سکتا، جو چاہے میں بول نہیں سکتا، جس سے چاہے میں دوستیاں نہیں کر سکتا. نہیں، مجھے بننا ہے. عملی طور پر شکر گزاری یہ ہے. آپ کے درسگاہ میں جانے میں اور نکلنے میں اور دوسرے طلباء کے آنے جانے میں زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے. شکر گزار طالب علم کبھی بے ادبی کے ساتھ چلاتا ہوا چیختا ہوا درسگاہ میں نہیں جائے گا، اور چلا چیختا ہوا درسگاہ سے نہیں نکلے گا. سنجیدگی ہوگی، چاہے کوئی بھی ہو، دوسرے پورے کلاس کے بچے چاہے کیسے بھی ہو. یہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. ادب، سب سے پہلے اپنا ادب. دوسرا ادب استاذوں کا. استاذوں کا ادب.
سامنے آ کر بٹن سیدھے کر دینا، ٹوپی سیدھے کر دینا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، یہ ادب نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے، دھوکہ بازی ہے۔ کیا ہے؟ استاد کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ بدماش ہے بدماش، لیکن استاد کے سامنے فرشتہ بنتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، علم تو اس کے پاس ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس برتن میں علم ڈالنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ دل سے اساتذہ سے دعا کرو، اساتذہ کے لیے، اور احترام کرو۔ دیوبند میں ایک طالب علم تھے جن کا نام غلام محمد تھا۔ شیخ الہند علیہ الرحمہ کے بعد بخاری شریف پڑھتے تھے۔ جب طلبہ سو جاتے تو شیخ الہند علیہ الرحمہ کے حجرے سے لے کر درسگاہ تک کا جو راستہ ہوتا تھا وہ اپنی پگڑی سے صاف کرتے تھے، جھاڑو سے نہیں، اپنی پگڑی سے صاف کرتے تھے۔ کسی کو پتہ نہیں، اس کو معلوم ہے۔ اللہ کا کرنا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کا راستہ صاف کرنا اور شیخ الہند کا نکلنا۔ ارے غلام رسول کیا کر رہے ہو؟ حضرت آپ کے لیے راستہ صاف کرتا ہوں۔ اسی وقت شیخ الہند کے ہاتھ اٹھ گئے دعا کے لیے، ہو گیا کام ہو گیا۔ پھر یہ غلام رسول نحو کے بہت بڑے استاد بنے۔ اس طرح مدرسے میں رہو کہ دعا کا کہنا نہ پڑے، خود بخود اساتذہ کی دعا نکل جائیں۔ نماز ایسی پڑھو، چال ایسی چلو، درسگاہ میں ادب کے ساتھ رہو، تکرار کرو، سبق گیان کے ساتھ سنو، نمازوں کا نوافل کا اہتمام کرو، اور نماز بہت دھیان کے ساتھ پڑھو کہ استاد کے دل سے دعا نکل جائے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعا کرانے کی تو بہت حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا، اور بعض لوگ تو حضرت خصوصی دعا کرنا۔ تو خصوصی دعا کیا کرے؟ تیرے مرنے کی کرے؟ خصوصی دعا کیسی ہوتی ہے؟ عادت پڑ گئی ہے، اس کے دل میں بھی کچھ نہیں ہے، بس عادت ہے حضرت دعا کرنا، اور کائے کی دعا کریں؟ تیرے دل میں کوئی عمل ہے ہی نہیں، کائے کی دعا کرا رہا ہے تو؟ دیکھو، دعا اور عمل میں جوڑ ہونا چاہیے۔ دعا اور عمل میں کیوں بولتے نہیں ہو؟ میں تم کو بلاؤں کہ بیان کروں؟ دعا اور عمل میں کیا مطلب؟ ایک شخص نے گیہوں بوئے ہیں اور بزرگوں سے دعا کراتا ہے، حضرت بوئے ہیں گیہوں، دعا کرنا باجرہ اگے۔ تو دعا اور عمل میں جوڑ ہے۔ ایک آدمی کو بمبئی جانا ہے، بیٹھا ہے کلکتہ کی گاڑی میں، حضرت دعا کرنا بمبئی پہنچ جاؤ، تو عمل اور دعا میں جوڑ ہے۔ ایک طالب علم نہ ادب کرتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، نہ شکر گزاری کرتا ہے، اور جو بھی استاد ملے حضرت دعا کرنا، دعا اثر کرے گی؟ ادب، شکر گزاری، اساتذہ کا ادب، کتابوں کا ادب۔ میرے عزیزو، بغیر وضو کے چھوٹی سی چھوٹی کتاب بھی مت اٹھاؤ۔ داہنے ہاتھ سے کتاب پکڑو، سینے سے لگاؤ۔ یہ شکر گزاری ہے اور ادب ہے۔ شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو اتنا بڑا علم کہاں سے ملا؟ کہ ادب سے۔ کہ ادب تو ہم بھی کرتے ہیں، کہ میرے جیسا ادب آپ نہیں کرتے۔ تو آپ کیا ادب کرتے ہیں کتابوں کا؟ کہ میں مطالعہ کرتا ہوں،
اور مطالعہ کرتے کرتے کوئی حاشیہ ٹیڑھا لکھا ہوا تھا یوں، اور میں یوں بیٹھتا ہوں تو کتاب نہیں گھماتا ہوں، میں گم جاتا ہوں، اور یہاں تو کتاب فلان کر جاتا ہے اور کتاب پر ٹیک لگاتا ہے، اور لڑائی پر آوے تو کتاب اسے لڑاتے ہیں۔ علم آئے گا؟ اس سے بہتر دھندا کرو، کاروبار کرو، ماں باپ کو دھوکہ نہ دو۔ پڑھنا ہو تو سلیقے سے پڑھو تو کچھ کر سکو گے۔ درسگاہ کا ادب، یہ میرے علم حاصل کرنے کی جگہ ہے، میں یہاں دنیا کی بکواس نہیں کر سکتا، گالی نہیں دے سکتا۔ درسگاہ کا ادب۔ ہمارے یہاں مفتی زین العابدین صاحب آئے تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے طلباء کے سامنے بات کی کہ پہلے زمانے میں تو وہ لکڑی کا قلم ہوتا تھا تو لکھتے لکھتے کند ہو جاتا تھا۔ کند سمجھتے ہو؟ کھانا سمجھتے ہو؟ کند یعنی بوتھا ہو جاتا تھا کہ اب لکھتا نہیں ہے، تو اس کو بلیڈ سے یا چاقو سے تیز کیا جاتا تھا، تو جو تراشا وہ چھلکے پڑے نا، تو وہ کہتے تھے، ہمارے استاد یہ فرماتے تھے کہ ان چھلکوں پر پاؤں نہ رکھو، اس کو دفن کر دو، اس لیے کہ قلم بھی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ادب کے ساتھ رہو، درسگاہ کا ادب، کتابوں کا ادب، اپنا ادب، مدرسے کے ضابطے کا ادب۔ تیسری بات، محنت کرو، محنت کرو، امتحان میں پاس ہونے کے لیے نہیں۔ طلبہ جو ہے نا امتحان کے موقع پر تہجد میں اٹھتے ہیں، بہت روتے ہیں، ہاں مسجد بھر جاتی ہے، تو فرشتے بھی کہتے کہ ہے کون، پورے سال تو آواز سنی نہیں، کہ یہ وہی ہیں جو پورے سال سوتے تھے، اب روتے ہیں پاس ہونے کے لیے، کیا اجنبی آواز ہے؟ دعا ایمان والے کا ایک وظیفہ ہے۔ محنت 3 طرح کی کرنی ہے۔ کتنے طرح کی؟ بولتے نہیں ہو؟ حضرت مولانا تھانوی علیہ رحمہ فرماتے تھے، جو 3 کام کرے گا میں گارنٹی دیتا ہوں یہ زبردست عالم بنے گا۔ کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ تمہارے ہاتھ چھوٹے ہیں، اللہ مدد فرمائے۔ پہلا کام، پوری سبق کی تیاری کر کے درسگاہ میں جاؤ۔ جو طالب علم بغیر تیاری کے جاتا ہے، یا ایسا ہے جیسے میدان میں بغیر ہتھیار کے چلا گیا، کیا کرے گا؟ اردو کتاب ہو اس کو بھی دیکھ کر جاؤ، اس لیے کہ اردو کتاب میں زبان آسان ہوتی ہے، الفاظ آسان نہیں ہوتے۔ جیسے ایک شخص اردو کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک جملہ آیا، تو اس نے اس جملے کو کیا پڑھا معلوم ہے؟ اونٹ پر بیٹھ کر ٹونک جاؤ، اونٹ پر بیٹھ کر ٹونک جاؤ۔ حالانکہ جملہ کیا تھا؟ اونٹ پر بیٹھ کر ٹونک جاؤ۔ یہ حال ہے۔ ایسے کتنے ہیں یہاں اونٹ والے؟ پورا سبق تیار کر کے جاؤ۔ ایک کام، درسگاہ میں استاد کی ایک ایک بات دھیان کے ساتھ سنو۔ جب تم نے حل کیا اور وہی بات استاد نے بتائی، تمہاری ہمت بڑھ جائے گی کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے سمجھا دیا تھا، جو استاد نے سمجھایا وہی تو نے مجھے سمجھایا تھا، تو ایک ہمت ہو جائے گی۔ ایسا نہ کرو کہ پتہ ہی نہیں کون سی کتاب کا سبق ہو رہا ہے، دوسری جلد کا ہو رہا ہے، پہلی جلد لے کے بیٹھا ہے، پھر
ساتھی کو کون ہی مارتا ہے، یہ باپ کہاں ہے، یہ باپ کہاں ہے، اور گھنٹہ پورا ہو گیا. کیا ہو رہا ہے؟ میں تو اپنے طلبہ سے کہتا ہوں کام کرو، کام، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، خواہ مخواہ مدرسے میں بھرتی نہ کرو، پڑھو تو سلیقے سے پڑھو، ورنہ کچھ نہیں کر سکو گے. دنیا تمہارے انتظار میں ہے. تمہیں امت کو قادیانیت سے بچانا ہے، تمہیں امت کو شیعیت سے بچانا ہے، تمہیں امت کو بریلویت سے بچانا ہے، تمہیں امت کو ارتداد سے بچانا ہے. تو بچائے گا کون ڈوبتے ہوئے کو؟ جو تیرنا جانتا ہے، ورنہ وہ بھی ڈوبے گا. تم اپنے آپ کو معمولی سمجھتے ہو؟ دنیا تمہارے انتظار میں ہے. ورنہ یاد رکھنا، بغیر محنت کے سال گزاری ہو گئی، اور خالی امتحان میں کامیابی کے لیے تو نے محنت کی ہے. فارغ ہونے کے بعد تو کچھ کام نہیں کر سکتا. کوئی وزن نہیں ہوگا دنیا میں تمہارا. پھر اسٹور سنبھالو، پان کا گلہ سنبھالو، لوگوں کے یہاں نوکریاں کرو، کچھ نہیں کر سکتے ہو. اس لیے پڑھنے کے زمانے میں محنت کے ساتھ پڑھو. پہلی محنت مطالعہ. مطالعہ اسے نہیں ہوتا کہ آپس میں بیٹھ کے چک چک کرو اور مطالعہ بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا. مطالعہ یعنی منہ کو تالا. مطالعہ یعنی بولنا، ابھی تو تالا نہیں ہے. مطالعہ یعنی تم ہو اور کتاب ہو، بس. دائیں بائیں کون ہیں ہم نہیں جانتے. پڑھنے والے تو ایسے ہیں کہ اپنی جماعت کے تمام بچوں کے نام بھی معلوم نہیں، اور یا تو سب کے ٹیلی فون نمبر معلوم ہے. ستیہ ناش کر دیا موبائل نے، ستیہ ناش کر دیا. دلوں میں کیچڑ بھر دیا، آنکھوں میں گندگی بھر دی، کانوں میں گوبر بھر دیا. کیا کرو گے؟ قرآن و حدیث کا نور آئے گا؟ ایسی لت پڑی ہے کہ طالب علم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. علم کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے. علم پاک ہے، اللہ کی ذات پاک، جبرائیل امین پاک، پیارے نبی علیہ السلام پاک. یہ پورا پاکی کا سلسلہ ہے. اپنے آپ کو پاک صاف رکھو گے تو پھر کچھ قطرہ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. ورنہ علم کے الفاظ زبان پر، علم کی آوازیں کانوں کے پردے تک، اور علم کا مفہوم کھوپڑیوں تک، باقی دل اس سے کورا ہوگا. بہت بہت احتیاط کے ساتھ چلو. محنت میں پہلی چیز مطالعہ. کرو گے؟ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، کرو گے؟ خالی انشاءاللہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ. کریں گے انشاءاللہ. پوری بات کہو. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا. کیا مطلب؟ کہ اپنے بس کی کریں گے، پھر مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں. علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ذہن کے اعتبار سے بہت کمزور تھے، لیکن یہ ساری چیزیں تھی، ادب، محنت، شکر گزاری، شب. استاد بولتے تھے، دھیان کے ساتھ سنتے تھے، ایک لفظ پلے نہیں پڑتا تھا، لیکن مایوس نہیں ہوئے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ لگا ہوا ہے. ایک حد ہوتی ہے، پھر اللہ دروازہ کھول دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد الدین منہ کھولو. منہ کھولا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک ان کے منہ میں ڈال دیا. علم کھل گیا. ایک گھڑی آتی ہے، چلتے رہو، صحیح چلو،
چونٹی کی چال چلو لیکن صحیح چلو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ علامہ بنے، علامہ سعد الدین تفتازانی۔ پھر ایک کتاب لکھی جس کا پڑھانا بھی مستقل مسئلہ ہے اور پڑھنا بھی مستقل مسئلہ ہے، المختصر المعانی۔ پہلے پڑھاتے تھے، بہت بھاری کتابیں، پڑھانے والے اس کو کہتے خشک کتابیں، جیسے سر تہذیب کے خشک کتابیں۔ وہ کیا وہ، ارے وہ تمہاری منطق میں ہے، کیا ہے وہ؟ مرقات، خوف زدہ کی زردی، شرمندہ کی سرخی، یہ مرقات میں ہے۔ مختصر المعانی زبردست کتاب ہے۔ ایک استاد کسی جگہ پڑھانے گئے، ان کے ذمے مختصر المعانی آئی، تو ان کو فکر پیدا ہو گئی کہ صبح بچوں نے سوال کر دیا تو، اور سوال وہی کرے گا جو رات کو تیاری کر کے آئے گا۔ صحابہ کرام میں سوال کرنے کی ایک عادت تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا سوال، جیسے یہ آیت ہے نا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، شرح صدر کا کیا مطلب ہے؟ سوال کیا نا، دھیان سے سنا، اب سوال کیا۔ اور یہاں تو طلبہ ماشاءاللہ استاد پر بہت اطمینان ہے، الٹا پڑھاوے، سیدھا پڑھاوے، آمنا صدقنا، گھنٹہ بجا، کتاب لے کے بھاگو، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ نماز کے اوقات کا بیان چل رہا تھا کہ بھئی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک فجر کا وقت، زوال سے لے کر مثلین تک، مثلین سمجھتے ہیں؟ مثلین 2 انگلیاں، ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے، عصر کا وقت، اور مثلین سے لے کر غروب آفتاب تک عصر، اور غروب سے لے کر شفق احمر یا ابیض، وہ تو دیکھنا پڑے گا۔ تو استاد نے کہا کہ بھئی عصر کا وقت جو ہے وہ مثلین سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ تو ایک طالب علم بولا، ماشاءاللہ حضرت، اگر جس دن سورج ہی غروب نہ ہو تو، کہ تیرا چپ رہنا ہی مناسب تھا۔ ایسے بھی ہیں بجکڑ۔ تو آپ نے فرمایا سینہ وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر سوال کیا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام، سینہ وسیع ہو اس کی کوئی علامت ہے؟ یہ ہے سوال سوال سوال، السوال نصف العلم۔ یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سمجھ ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا 3 نشانی ہیں۔ پہلی نشانی تجافی عن الدار الغرور، دھوکے کے گھر سے طبیعتوں کا اچاٹ ہو جانا، دنیا میں رہے، دنیا میں جینے لگے۔ یہ پہلی علامت ہے کہ اسلام کا نور سینے میں داخل ہو چکا ہے، خصوصاً اس طبقے میں، پڑھنے پڑھانے والوں میں۔ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، دنیا کی فکر نہیں کریں گے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت گاڑی آپ لاؤ، گاڑی، کہ گاڑی کی کیا ضرورت ہے، امت کی گاڑیاں میری گاڑیاں ہیں نا، ایک منگواتا ہوں 2 آتی ہے، تو گاڑی کی کیا ضرورت ہے؟ تجافی عن الدار الغرور۔ دوسری علامت والانابۃ الی دار الخلود، ہاں، آخرت کی طرف دلوں کا مائل ہونا۔ جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، پل صراط ہے، قبر کی گھاٹی ہے، دار الخلود، ہمیشہ
یہ پڑھنا پڑھانا اسی لیے ہے کہ آخرت دلوں میں اترے۔ تیسری علامت کہ موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری، یعنی موت کا استحضار۔ جیسے کسی کو سفر کرنا ہے تو سفر سے پہلے پہلے سفر کی تیاری، جب سفر سامنے ہے تو تیاری کرے گا۔ موت کب آئے گی کہ پتہ نہیں کب آئے گی، معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ معلوم نہیں ہے کب آئے گی، کچھ پتہ نہیں، لیکن آئے گی ضرور۔ اس سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ یہ صحابہ نے سوال کیا تو جن کے ذمے مختصر المعانی آئی تھی ان کو فکر ہو گئی کہ صبح اگر سوالات شروع ہو گئے تو رات کو بچے مطالعے کے لیے بیٹھے تھے تو وہاں گئے، چکر لگا ہوئی کیا دیکھ رہے ہیں، تو دیکھا ہے تو مختصر المعانی دیکھ رہے ہیں۔ اور المختصر اس کی شرح ہے المطول، المطول ہے نا۔ انہوں نے کہا یار صبح کھٹیا کھڑی ہے اپنی، یہ تو مطالعے میں لگے ہیں، المطول۔ تو پوچھو تو صحیح کیا کر رہے ہو، کہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ کائے کا کہ مختصر المعانی کا، کون سی شرح میں؟ تو المطول کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ عالم ٹول، عالم ٹول۔ تو استاد نے کہا صبح عالم ٹول چل جائے گا، کتاب کا نام ہی معلوم نہیں ہے تو ان سے کیا ڈرنے کا۔ سبق دھیان کے ساتھ سنو۔ تیسری چیز مراجعات کرو، تکرار۔ وہاں تھانوی علیہ الرحمہ طلبہ سے شکایت کرتے ہیں یہ نہ دیکھ کے پڑھتے ہیں نہ پڑھ کے دیکھتے ہیں، نہ دیکھ کر پڑھتے یعنی مطالعہ نہیں کرتے، اور نہ پڑھ کے دیکھتے یعنی تکرار نہیں کرتے۔ یہ تین چیزیں جو کرے گا، مطالعہ، سبق کو دھیان کے ساتھ سننا، اور پھر مراجعات، تکرار، وہاں تھانوی فرماتے ہیں اس کے علم کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ وہ کون سے بھی کتاب پکڑا دو وہ اللہ کا بندہ پڑھا دے گا۔ یہ تین بنیادیں ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ جیسے سوئی کے ناکے میں، سوئی کے سوراخ میں دورہ پیرونا ہے تو اندھا بھی پیرو سکتا ہے نا، اس لیے کہ سوئی کا ناکا ہاتھی کے سر کے برابر۔ اندھا پیرو دے گا۔ ارے جو آنکھ والا ہے نا، آنکھ والا، وہ بھی ایک آنکھ بند کرتا ہے، کانا ہوتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے آدمی کا، سرما آنکھوں میں ڈالتا ہے، وہ منہ پھاڑتا ہے، پھاڑتا منہ ہے اور آنکھوں کو بند کرتا ہے، حالانکہ سرما کس میں ڈالنا ہے؟ بولو نا۔ تو کیا پھاڑنا چاہیے؟ آنکھیں، اور کیا پھاڑتا ہے؟ عجیب چوچو کا مربع ہے یہ۔ تو پہلے دورے کو اس قابل بناؤ کہ سوئی کے ناکے میں جاوے۔ اس کے لیے کیا کرو گے کہ پانی لگا کر سوئی کی نوک، ارے دورے کی نوک کو باریک کرو۔ اب اس قابل ہو گیا۔ اب ایک آنکھ بند کر کے دھیان کے ساتھ ناکے میں پیرو دو، لیکن اب بھی نکل جائے گا، ذرا اس کو کھینچ دو، اب نہیں نکلے گا۔ تو مطالعہ جو ہے وہ دورے کو پانی لگا کر سوئی کے ناکے میں جاوے، اس کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ اور سبق کو دھیان کے ساتھ سننا، وہ دورہ سوئی کے ناکے میں چلا گیا، اور تکرار، وہ دورہ کھینچ دیا۔ زندگی پر یہ چیز ہمارے ذہن سے نہیں نکلے گی، جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، سال گزاری ہو رہی ہے۔ تو شکر گزاری، ادب، محنت اور طلب و یطلبو کی گردان پڑھ لو تو طلب پیدا ہو جائے گی۔ طلب کس کو کہتے ہیں؟ جب جو چیز کی طلب ہے وہ نہ ملے تب تک چین نہ ملے۔ جیسے لمبے روٹ والے بسیں اترتے اسٹیشن پر آتی ہے، پانی کی طلب ہے، پانی پانی پانی، جب تک نہ ملے تب تک چین نہیں۔ ہاں، ہم طالب علم ہے، علم کی طلب، جب تک سبق حل نہ ہو نیند نہ آوے۔ ہاں، یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہوتا؟ 2 رکعت پڑھے گا اور اللہ سے یا کہے گا یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفاہم سلیمان فاہمنی، یہ دعا پڑھا کرو۔
یا معلم ابراہیم علمنی یا مفاہم سلیمان فاہمنی. اللہ سے مانگو. اگر علم کو آپ کو محفوظ کرنا ہے، جیسے پیسے محفوظ کرتے ہو نا، پہلے تو بہت سنجیدگی والے جیب ہوتے تھے یہاں، اب تو بے شرمی والے جیب ہو گئے ہیں، ہے نا. آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے پتہ نہیں کیا کرتا ہے. جہاں دنیا جیب بناتی یہ بھی وہاں جیب بناتا ہے. اور شکو ہم کرز لیا دنیا بناوے جیب کہاں بناوے؟ تو پیسوں کی حفاظت جیب میں، تو علم کی حفاظت عمل میں. علم کی حفاظت عمل میں. عمل شروع کرو تو علم محفوظ ہو جائے گا. جو سنت طریقہ نماز کا پڑھا اس کے مطابق پڑھنا شروع کر دو تو ایک ایک سنت نماز کی مستحضر ہو جائے گی. ہاں، عملی زندگی بناؤ. اس لیے کہ آپ کا پورا نام جو ہے طالب العلم والعمل. آپ کا پورا نام بولو نا، شارٹ کٹ ہو گیا. شارٹ کٹ طالب علم، طالب علم، تعلم، تعلم. کیا تعلم؟ معلومات نہیں کیا نام ہے. طالب علم ہے. آپ وہ ہیں، آپ زمین پر نہیں چلتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. آپ چاہے اپنے پڑھنے میں مشغول ہیں، مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے. معمولی چیز نہیں آپ کا مقام. اور آپ علم سیکھنے کے لیے نکلے، اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. لیکن باہر کی زیب و زینت سے اثر نہیں لینا. ہاں، قارون نکلا تھا ٹھاٹھ کے ساتھ، فخرج علی قومہ، حافظ ہے بولنا، فخرج علی قومہ فی زینتی، کہ قارون اپنا ٹھاٹھ دکھنا لے کے نکلا. ٹھاٹھ ہوتے ہیں باغ، ٹھاٹھ ظاہر بات ہے جلوس وغیرہ. جو دنیا کے بھکاری تھے نا، دنیا کے، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا چاہتے تھے، یہ طبقہ دنیا نہیں چاہے گا، یہ طبقہ آخرت چاہے گا، اللہ کو چاہے گا. دنیا سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہائے، آہکارے بھرتا ہے. ہائے کیا ہوا؟ کھلا مدرسے میں اتنی ہماری اتنی چھٹیاں کم ہو گئی، آہکارے بھرتا ہے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جو قارون کو دیا گیا ہمیں نہیں دیا گیا. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑی قسمت والا ہے. بڑی قسمت والا ہے جو خدا کو نہیں مانتا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، اور چند ٹھکرے اللہ نے اس کو دیے تو قسمت والا ہو گیا. قسمت والا تو یہ طبقہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے. آگے کیا ہے؟ وقال الذین اوتوا العلم. بات سمجھنا، وہاں کیا کہا؟ وقال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو یا کیا کہنا چاہیے تھا؟ وقال الذین یریدون الآخرہ. سمجھنا، لیکن یریدون الآخرہ نہیں کہا، وقال الذین اوتوا العلم کہا. کیا مطلب ہے؟ کہ علم والوں کو آخرت والا ہونا چاہیے. علم والوں کو بولنا، علم والوں کو آخرت والا ہونا چاہیے کہ ہماری آخرت ہمارے سامنے. وَيْلَكُمْ، ستیہ ناس ہو جائے تمہارا، قارون کی زینت پر للچاتے ہو. ارے بہترین چیز اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب ہے. ہماری نظر یہاں ہونی چاہیے. لیکن میرے عزیزو، ایک کام اور کرنا ہے، اس لیے کہ علم جو ہے اس کی سپلائی کرنی ہے. اس کی بولو نا، مال سپلائی کرو تو مال بڑھتا رہے گا. اور سپلائی کے لیے اللہ نے دعوت کا کام دیا ہے. اس لیے مدرسے میں جو مسجد وار جماعت ہے نا، اس میں بیٹھو. یہ پیارے نبی علیہ السلام کی محنت کا ایک مبارک عمل ہے. اس مسجد وار جماعت میں بیٹھو، 5 منٹ کا مشورہ، بیٹھو. پھر جو جماعتیں بنی ہیں کمروں کی ملاقاتوں کی، ان جماعتوں میں جڑ کر ملاقاتیں کرو. اور تعلیم 5 منٹ کی تعلیم کرو.
10 منٹ کی ملاقات کرو، 5 منٹ کا مشورہ کرو. ہفتے میں جو گشت کا دن ہے مدرسے میں، اگر گھر کی باری نہیں ہے وہاں آپ ہیں تو گشت میں شریک ہو جاؤ. اور مہینے میں 1 مرتبہ جس دن آپ کی وہاں رہنے کی باری ہے 24 گھنٹے مہینے میں 15 دن میں 1 مرتبہ لگاؤ. یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں لیکن آپ کو بہت آگے بڑھا دیں گے. کرو گے؟ ہاں، مسجد و جماعت میں بیٹھو، تعلیم کرو، ملاقاتیں کرو، گشت کرو، اور 15 دن میں 1 مرتبہ ہمت نہ ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ 24 گھنٹے کی جماعت میں جاؤ. پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے آپ کو. علم حاصل کرو، سپلائی کرو، علم حاصل کرو، سپلائی کرو. پھیریے بنو، پھیریے. کیا بنو؟ بولو نا، پھیریے بنو. گھر گھر جاؤ. دودھ والا، پتہ نہیں کیا والا گھر گھر جاتا ہے نا، ہم گھر گھر جائیں گے. دینے کے لیے جائیں گے، لینے کے لیے نہیں جائیں گے. اس لیے اپنا ٹفن ساتھ میں لے کر جاؤ. اور ان چھٹیوں کے زمانے میں میرے عزیزو، جماعتیں آوے تو جماعتوں کے بعد بیٹھو. بہت سی جماعتیں ایسی ہوتی جن کا کلمہ صحیح نہیں ہوتا، جن کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوتی. ارے تم یہاں ان کو قرآن پڑھ کے سناؤ گے، ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوگا، وہاں جا کے وہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں گے. وہ بعد میں بچہ قاری بنا، حافظ بنا، محدث بنا، کیا بنا، وہ سب آپ کے نامہ اعمال میں ہوگا. اس لیے جماعتوں کے ساتھ محبت کرو، جماعتوں کے بعد بیٹھو، ان کے گشتوں میں شریک رہو، ان کو اپنا قرآن سناؤ، ان کی سورہ فاتحہ صحیح کرو. اگر سورہ فاتحہ میں غلطی آوے تو یوں مت کہو چچا تم نے غلط پڑھا، بلکہ یوں کہو چچا ہمارے استاد نے ہم کو ایسا پڑھایا ہے. یہ ہے. اور ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو ائمہ ہیں، میرے بھائیوں، یہ مصلی پیارے نبی کی خلافت ہے، پیارے نبی کی نیابت ہے. آپ صرف نماز نہیں پڑھاتے تھے، آپ نماز پڑھانے کے بعد پوری امت کا خیال رکھتے تھے. آپ کی مسجد میں جو جماعت آوے، ملاقات کرو، بیٹھو، احوال معلوم کرو، ان کو تسلی دو، ان کو صحیح وقت گزارنے کی 2-4 باتیں کہہ دو. یہ نہیں کہ جماعت آئی گئی پتہ ہی نہیں ہے. ہاں، اگر جماعت سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ اچھالو، ایسا نہیں ہے. ائمہ سے ہماری گزارش ہے، آنے والی جماعتوں کو محبت کی نظر سے دیکھو. اس لیے کہ سیدھی سادھی جماعتیں ہوتی ہے، ان میں زیادہ سلیقہ نہیں ہوتا. لہذا ان کے عیوب کو مت دیکھو، خالی ان کی نسبت دیکھو کہ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے آئی ہے اور اللہ کا مہمان بن کر آئی ہے. ہاں، ان کے پاس بیٹھو، ان کا دل خوش ہو جائے گا. اور یاد رکھو، آپ کو کبھی نہیں بھولے گی وہ جماعت کہ وہ پالم پور میں گئے تھے، پھولا دیہات میں گئے تھے، ان کے امام صاحب نے ہم کو یہ بات سکھائی تھی. ہاں، کبھی نہیں بھولیں گے. لہذا جماعتوں کو بوجھ نہ سمجھو. اور طلبہ سے گزارش ہے کہ ان چھٹیوں کے زمانے میں ادھر ادھر اپنے اوقات کو برباد مت کرو. آپ کے گھر پر رہنے میں اور دوسرے طلبہ کے گھر پر رہنے میں زمین و آسمان کا فرق ہو. آپ گھر پر رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹاؤ. اور عزیزو، پڑھنے کے زمانے میں بھی اور چھٹیوں کے زمانے میں بھی بزرگان دین کی کوئی کتاب اپنے استاد کے مشورے سے طے کرو اور اس کا روزانہ مطالعہ کرو. ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملے گا، ان کی زندگی سے ہماری زندگی میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، تقویٰ زندگیوں میں آئے گا. اس لیے میرے عزیزو، 3 باتیں ہیں. ایک تو وقت کی قدر کرو، وقت جا رہا ہے. دوسری، محنت کرو، سلیقے سے کرو. اور تیسرا، تقویٰ اختیار کرو. گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو. گناہ زہر ہے، گناہ اور علم جمع نہیں ہوگا. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وقی سے شکایت کی تھی، حضرت بات یاد نہیں رہتی، حافظہ کمزور ہے. تو کیا کہا تھا؟ 4 اخروٹ کھاؤ، 7 بادامیں کھاؤ، 3 کاجو کھاؤ، اور 10 کشمش کے دانے چباؤ، اور اوپر سے دودھ پیو گرم گرم. یہ کہا تھا. یہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ مجھے میرے استاد نے وصیت کی، بیٹا گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو. ہر لائن کے گناہ سے بچو. آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، دلوں کے گناہ. حسد نہ کرو کسی پر.
دشمنی نہ رکھو، دنیا کی محبت دل میں نہ آنے دو. ہاں اپنا ایک راستہ ہے، اس راستے پر چلتے رہو تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. ہمارے جتنے بڑے بنے ہیں انہی چار دیواری میں بنے ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ بنے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند علیہ الرحمہ، شیخ الاسلام مولانا مدنی علیہ الرحمہ، یہ سب اسی سے بنے ہیں. یہ کوئی دوسری درسگاہ میں نہیں پڑھے، یہی درس نظامی اور یہی چار دیواری، لیکن پڑھتے تھے وہ اور گناہ سے بچتے تھے. اور اللہ سے تعلق پیدا کرو پڑھنے کے زمانے میں، اس لیے کہ علم اللہ کی پہچان کے لیے ہے. اس لیے آپ کو ہر سال جوڑا جاتا ہے کہ آپ فرصت میں ہو، غنیمت ہے، موقع ہے، 3 دن لگا دو اپنی مسجد و جماعت کے ساتھ ان چھٹیوں میں. اپنی تلاوت نہ چھوٹے، اپنی تسبیح نہ چھوٹے، دعا کا اہتمام، مسجد میں ادب سے آنا، ادب سے جانا، مسجد کی تعلیم کا اہتمام، مسجد و جماعت میں بیٹھو، آنے والی جماعتوں کے پاس بیٹھو. ہاں تو لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہوگا. آپ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں علم کی سپلائی ہوگی. لوگ فیصلہ کریں گے منومن، بھئی یہ کون بچہ ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے تذکرے پیچھے ہو رہے ہیں، یہ کون ہے؟ کہ یہ رتن پور پڑھتا ہے. اچھا ماشاءاللہ کیسی نماز پڑھتا ہے اور کیسی دعا مانگتا ہے، اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا چاہیے. تو بغیر کہے مدرسے کی نیک نامی ہوئی آپ کے ذریعے سے. اور آپ مسجد میں باتیں کرتے کرتے آئے، وضو کے وقت باتیں کرتے کرتے آئے اور دوڑتے بھاگتے امام کو پکڑ لیا. اللہ یہ کون ہے یہ؟ ہاں اب میں اپنے مدرسے کا نام لوں تاکہ دوسروں کو برا نہ لگے کہ یہ کاکوسی میں پڑھتا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے، سب دھمالج ہے، وہاں سلیقات نہیں ہے. تو آپ کے ذریعے سے مدرسے کی بدنامی ہوئی. ہاں مدرسے کو بدنام نہ کرو، مدرسے کو نیک نام کرو. آپ میں، آپ معمولی میں سمجھنا، آپ میں شیخ الحدیث چھپے ہوئے ہیں، آپ میں مفسر چھپے ہوئے ہیں، آپ میں محدث چھپے ہوئے ہیں، آپ میں مجوید چھپے ہوئے ہیں. لیکن وہ دانہ پھلدار ہوگا جس کو گھن کا کیڑا نہ لگ جائے. ڈول لگ گیا، ڈول سب ختم. یہ گناہ ڈول ہے، عجب، کبر، تکبر، استاد کی بے ادبی. ہاں استاد کی بے ادبی تو بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. آدمی محروم ہو جاتا ہے. استاد بد دعا نہیں دیتا، لیکن وہ اندر سے ایک چیز نکل جاتی ہے، بس وہ گیا کام سے. ہم نے اپنے زمانے میں اپنے پاس پڑھے ہوئے بچوں کو دیکھا جو عربی میں پرچے لکھتے تھے، آج کہاں ہے کچھ پتہ نہیں ہے. اور بہت سے ایسے تھے بولے والے کہ میرے پاس نماز پڑھتے تھے اور سوتے رہتے تھے قاعدے میں، تو جی چاہتا تھا سلام کے بعد 2-3 لگا دوں. پتہ نہیں سوتا رہتا ہے لیکن آج وہ کام کر رہا ہے. یہ ہے فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے. اس لیے کچھ کرو گے، دعوت کا کام بھی کرو گے اور لمبی چھٹیوں میں چلے میں جاؤ، اللہ کے نبی کے علم کو پھیلاؤ لمبی چھٹیوں میں. اور جب فارغ ہو جاؤ تو سال لگاؤ. کیا لگاؤ؟ کیا لگاؤ؟ کون کون لگائے گا فارغ ہو کر سال؟ کیوں دوسرے کیا کریں گے؟ اس کا مطلب کہ طلبہ کے علاوہ اور مجمع بھی بیٹھا ہے. کون کون سال لگائے گا؟ چاہے عربی اول تم پڑھتے ہو، لیکن نیت ابھی کرو کہ انشاءاللہ فارغ ہو کر سال لگائیں گے. کون کون لگائے گا؟ ہاتھ اونچا کرو. یوں سلامی نہیں بھرنی، اونچا کر یوں. اللہ آسان کر دے، اللہ قبول فرما دیں. اللہ جو باتیں کی گئی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إن قلوبنا
ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم 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 اهدنا ولا تضلنا. اللهم اهدنا ولا تضلنا. اللهم اهدنا ولا تضلنا. یا ولی الاسلام واہلی ثبتنا به حتی نلقاک. اے اللہ ہمیں ایمان کی اور علم کی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ موت تک ہمارے ایمان کی سلامتی کا فیصلہ فرما. اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ ایمانی زندگی ہمیں نصیب فرما اور امت میں ایمانی زندگی پیدا ہو اس کے لیے دعوت کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان طلباء اور علماء کو تو قبول فرما. ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرما. انہیں تقوی نصیب فرما, طہارت نصیب فرما, تیرا تعلق نصیب فرما, تیری معرفت نصیب فرما, آخرت کا استحضار نصیب فرما. اے اللہ تیرے نیک و صالح بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. اے اللہ گمراہی سے موت تک ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایسا ایمان ہمارے دلوں میں پیدا فرما جو ہمارے دلوں کی بہار بن جائے. اے اللہ ہمارے رگ و رشے میں رچ پچ جائے. اے اللہ ایمان کے بعد ارتداد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ زمانہ بہت زہریلی ہوائیں چل رہی ہے, ایمان سوز ماحول بنایا جا رہا ہے, امت کو ایمان سے ہٹانے کی ناپاک تدبیریں کی جا رہی ہے. اے اللہ امت مسلمہ کے ایمان کی, جان کی, مال کی, اے اللہ معاشرے کی, اے اللہ مساجد کی, مقابر کی, مراکز دنیا کی, دعوت کے ٹھکانوں کی, علماء اور مشائخ کی اور ایک فرد مسلم کی تو حفاظت کا فیصلہ فرما. اے اللہ یہ دنیا دنیا اور دنیا رذیلہ اور دنیا کمینہ کے فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما. اس کی ناپاک محبت سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما. اپنی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما اور اپنے غیر سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما. اے اللہ ہماری نظر اپنی آخرت پر ہو, ہماری آخرت بن جائے, ہماری آخرت کو دھکا نہ لگے, ہماری آخرت اجڑ نہ جائے. اے اللہ اس کا فکر ہمیں شب و روز نصیب فرما. غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما, غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا ان پڑھنے والے طلباء کے علم و عمل میں برکت نصیب فرما, ان کے حافظوں کو قوی فرما, ان کے ذہن کو تیز فرما, انہیں علم نافع نصیب فرما, علم لدنی نصیب فرما, انہیں امت کا صحیح رہبر بنا, صحیح پیشوا بنا, صحیح امام بنا. اے اللہ ہمارے دلوں میں امت کا غم پیدا فرما, امت کا غم پیدا فرما, امت کی بے دینی کی کڑن ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں یہ طلب پیدا فرما کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے امت کے جوانوں کو, امت کے مالداروں کو, امت کے مردوں کو, امت کی عورتوں کو کس طرح دیوے. اے اللہ اس کا فکر تو ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اس طالب علم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما, گناہوں کی لتیں ان سے چھڑوا دے, شیطان کے بندے بننے سے ان کی حفاظت فرما دے, نفس کی غلامی سے انہیں ہٹا دے. اے اللہ تیرا بندہ بن کر اور پیارے نبی کا سچا امتی بن کر اور سچا طالب علم بن کر انہیں اپنے مدرسے میں اوقات گزاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پڑھنے کے زمانے سے ہی اے اللہ پیارے نبی کی دعوت والی محنت سیکھنے کی انہیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ کے راستے میں جا کر امت کو تیرے دین کی طرف بلانے کی صلاحیت ان میں پیدا فرما. اے اللہ ہماری جوڑ کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ ہماری جوڑ کو بے انتہا قبول فرما. جو خیر وجود میں آئی بہترین آبیاری فرما, مثمر خیر و برکات فرما. اے اللہ تو ہمیں علماء آخرت بنا, علماء سو نہ بنا.
علماء سو نہ بنا، علماء سو نہ بنا، ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرما، ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرما، ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرما، ہمیں تیرا سچا پکا مخلص بندہ بنا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ہمیں قبول فرما، ہمارے ماں باپ کو قبول فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو قبول فرما، ہمارے خاندان والوں کو قبول فرما، پوری امت مسلمہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس شہر کے مسلمانوں پر اپنی عمومی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، ان کے حلال کاروبار میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما۔ اے اللہ، اس شہر کو مدینے کی شہر کی جھلک دے دے۔ اے اللہ، ان کے مردوں کو صحابہ کرام والا جذبہ دے دے، ان کی مستورات کو صحابہ کرام کی عورتوں والا جذبہ دے دے، ان کے جوانوں میں اے اللہ مصعب بن عمیر جیسے جذبے پیدا فرما، ان کے بوڑھوں میں اے اللہ ابو ایوب انصاری جیسا جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ، ان کے گھروں کے معاشرے کو اسلامی بنا دے۔ اے اللہ، دشمن نے معاشرہ اجاڑ دیا، اے اللہ جوانوں کا پہچاننا مشکل، اے اللہ، اے اللہ مسلمان لڑکیوں کا پہچاننا مشکل، اے اللہ ان گندے موبائل نے ایسے چکر میں ڈال دیا کہ سینکڑوں ہماری مسلمان بچیاں غیروں کی گود میں چلی گئی اور ایمان کو چھوڑ کر کفر والی زندگی اختیار کر لی۔ یا اللہ، یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ، ہم نے امت کو نہیں سنبھالا، جس کے نتیجے میں امت کا یہ حال ہوا۔ اے اللہ، ہماری جوان بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، ان کے ماں باپ کو اپنے بچیوں کی تربیت کا فکر نصیب فرما۔ وہ گندی چیزیں جس سے اسلام کی نفرت دلوں میں آتی ہے اور کفر کے جذبات اٹھتے ہیں، اے اللہ اس سے ان کی زندگیوں کو پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ، امت کے بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضین کو قرضوں سے بری فرما۔ اے اللہ، بے جوڑوں کو نیک سال جوڑا نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک سال اولاد نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ، جس کی جو جائز تمنا ہو پورا فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، غریق رحمت فرما، آگوش رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ وہ تو چلے گئے، ابھی تو ہمارا مرنا باقی ہے۔ اے اللہ، پتہ نہیں موت پر ایمان بچے گا یا ڈاکہ ڈال کے ڈاکو لے جائے گا۔ اے اللہ، تو موت پر ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ جب ہماری موت کا وقت آئے، ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما، ہمارے دل میں تیری ملاقات کا شوق پیدا فرما، اور تیری پسندیدہ اے اللہ رضامندی والی موت عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ سکرات آسان فرما، قبر کے گڑھے سے اے اللہ اس کے فتنے سے، اس کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ منکر نکیر کے سوال کے جواب آسان فرما۔ اے اللہ، حشر کے میدان میں تجھے منہ بتانا ہے اور پیارے نبی کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس قابل بنا دے کہ اللہ پیارے نبی کو ہم اپنا منہ بتا سکے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ایسی علم والی، عمل والی، شریعت والی، سنت والی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، پل صراط کا راستہ آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے کہنے اور سننے کو، ان تیرے بندوں کے جڑنے کو اور جوڑنے کو اور جوڑ کی فکر کرنے والوں کو، ان کے علماء کو، عوام کو، خواص کو اور یا اللہ ان طلباء کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔